معبود حقیقی ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ الرحمن، بن مانگے دینے والا، اور اس کا ایک معنی حد سے زیادہ مہربان کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارا کرو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اللہ کے ہیں۔ اور اپنی نماز بہت بلند آواز سے نہ پڑھ اور نہ اسے بالکل پست کر، اور اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مشرکین مکہ کے لیے اللہ کے صفاتی نام رحمان اور رحیم نامانوس تھے، اور بعض آثار میں بھی آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان اور رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو پکارو، اور خود دو معبودوں کو پکارتا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، رحمان اور رحیم اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ میں سے ہیں، لیکن اہل جہالت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین مکہ نے کہا، ہم رحمان و رحیم کو نہیں جانتے، بلہٰذا اسمک اللہم لکھو۔ اور ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، اور جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار اپنا رحم کرے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ الملک، حقیقی بادشاہ، کائنات کا حقیقی بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، اور وہ بہت برکت والا ہے، وہ جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کا مالک نہ ہوگا، کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ القدوس، پاک نہایت پاکیزہ، ہر عیب اور نقص سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام القدوس بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت پاک، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ السلام، سلامتی والا، سلامتی دینے والا، سراسر سلامتی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ سلامتی والا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ المؤمن، امن دینے والا، ایمان دینے والا، تصدیق کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حقیقی امن دینے والی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ راہ راست پر گامزن ہیں۔ المہیمن، نگہبانی کرنے والا، محافظ، نگران۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی،
جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، سو ان کے درمیان فیصلہ کریں اس سے جو اللہ نے نازل کیا، اور ان خواہشات کی پیروی نہ کر اس سے ہٹ کر جو حق میں سے تیرے پاس آیا ہے۔ العزیز، سب پر غالب، غلبہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب پر غالب ہے اور غلبہ دینے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے، گرجے اور یہودیوں کے معبد اور مسجدیں بھی ویران کر دی جاتی۔ جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ الجبار، ملانے والا، زور آور، بلند و بالا، بڑا زبردست۔ خلاق دو عالم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ المتکبر، بڑائی والا، تکبر والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ الخالق، پیدا کرنے والا، اندازہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خالق حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور البتہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ الباری، پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، جان ڈالنے والا، زندگی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے نہایت اچھی تدبیر سے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر مدت کے لیے چل رہا ہے۔ خوب سن لو، وہی سب پر غالب اور نہایت بخشنے والا ہے۔ القہار، بہت زیادہ زبردست، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، سب پر غالبہ پانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ الوہاب، بہت زیادہ دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے دلکش اور محصور کن ناموں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ الرزاق، رزق دینے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ شان رزاقیت فقط پروردگار عالم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی عزت والا اور زبردست ہے۔ الفتاح، خوب کھولنے والا، مدد کرنے والا، مشکل کشا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیں،
فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ العلیم، وسیع علم والا۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق زمین کی طرف چلتی تھیں، جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ القابض، روزی کو تنگ کرنے والا، قبض کرنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر وہ اسے اس کے لیے کئی گناہ زیادہ بڑھا دے۔ اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الباسط، روزی کو کشادہ کرنے والا، فراخ کرنے والا، پھیلانے والا۔ ارشاد ربانی ہے، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پس وہ اسے اس کے لیے کئی گناہ بڑھا دے۔ اللہ تنگی اور فراخی کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الخافض، نیچے کرنے والا، پست کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ہرگز اپنی نظریں نہ اٹھائیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں، اور نہ ان پر غم کریں اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دیں۔ الرافع، اونچا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بندے کو رفتوں اور بلندیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ المعز، عزت دینے والا۔ عزت دینے والا اللہ ہے اور کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق بے علم ہیں۔ المذل، ذلت دینے والا، حقیر کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھوں میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ السمیع، بہت سننے والا، ہر آواز کو سننے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ البصیر، بہت دیکھنے والا، ہر چیز ہر جگہ دیکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً وہ ہدایت دینے والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الحکم، حاکم، فیصلہ کرنے والا اور حکم چلانے والا۔ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت حاکمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل یعنی واضح کتاب نازل کی ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب، وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ العدل، انصاف کرنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ عدل، بھلائی، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللطیف، نرمی و مہربانی کرنے والا، لطف و کرم کرنے والا، باریک بین۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بین ہے اور کامل خبر رکھنے والا ہے۔ الخبیر، خبر دینے والا، خبردار، مکمل باخبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ الحلیم، بڑے تحمل والا، بردبار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے سبھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہ بے شک ہمیشہ سے بڑا بردبار، نہایت بخشنے والا ہے۔ العظیم، سب سے بڑا، عظمت والا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بلند و برتر، عظمت والا ہے۔ الغفور، بخشنے والا، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے، اور جو شخص کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا۔ الشکور، قدردان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ قرآن اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ العلی، بہت بلند، عالی شان۔ قرآن میں مذکور ہے، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ بے حد بلند اور کمال حکمت والا ہے۔ الکبیر، سب سے بڑا، کبریائی کا مستحق بھی فقط پروردگار عالم ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ الحفیظ، حفاظت کرنے والا، محافظ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہی حقیقی محافظ ہے۔ قرآن مجید میں ہے، پھر اگر تم اعراض کرو بس میں جو تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا پہنچا چکا، اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور میرا رب یقیناً ہر چیز پر محافظ ہے۔ المقیت، ہر چیز پر نظر رکھنے والا، مقتدر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الحسیب، حساب لینے والا، کافی ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ اس امر کو یوں بیان کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ الجلیل، بزرگی والا، مطلق، بے پرواہ۔ ارشاد ربانی ہے، آپ کا رب جو بڑی بزرگی والا اور عزت والا ہے۔ الکریم، بہت کرم کرنے والا، بہت سخاوت کرنے والا، عزت والا۔ ایک مقام پر اپنی صفت کریمیت کو یوں بیان کیا، اے انسان
تجھے اپنے بہت کرم کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الرقیب، نگہبان، نگرانی کرنے والا، محافظ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، میں نے تو اپنے رب سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو ان میں سے اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز پر شاہد ہے۔ المجیب، دعا قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجیب الدعوات ہے۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، اور جب پوچھے تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں، تو آپ کہہ دیں کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ الواسع، کشادہ اور وسعت والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بلا شبہ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الحکیم، بڑی حکمت والا، دانا و بینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر یہ ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں قلمیں بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب، حکمت و دانائی والا ہے۔ الودود، بہت محبت کرنے والا، بھلائی چاہنے والا، دوستی کرنے والا۔ اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ المجید، بڑی شان والا، بڑے مرتبے والا، بزرگی والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان و مرتبے والا ہے۔ الباعث، مردوں کو اٹھانے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ الشہید، گواہ۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحق، سچا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، سو تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ الوکیل، کارساز، کام بنانے والا، بگڑی سوارنے والا، مختار کل۔ ارشاد ربانی ہے، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، وکیل ہونے کے لحاظ سے تیرا رب کافی ہے۔ القوی، طاقتور، بہت قوت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شریک اوروں کو بنا لیتے ہیں جن سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، حالانکہ جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھنے والے ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ المتین، زبردست قوت والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، قوت والا، نہایت مضبوط ہے۔ الولی، اصل دوست،
مددگار، کارساز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کا بھلائی سے دفاع کرو، پھر تمہارا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسا دلی دوست۔ الحمید، تعریف کے لائق، تعریف کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے جو تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر تم آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ اور بے حد خوبیوں والا ہے۔ المحصی، شمار کرنے والا، احاطہ کرنے والا، گننے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ وہ معلوم کر لے کہ تحقیق انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے، اور ہر ایک شے کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ المبدی، پہلی بار پیدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا۔ ارشاد ربانی ہے، کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ کس طرح اللہ نے ابتدا کی مخلوق کی پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ المعید، دوبارہ پیدا کرنے والا۔ ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے؟ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ المحیی، زندہ کرنے والا، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الممیت، موت دینے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور وہ ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتے۔ الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا۔ قرآن مجید میں ہے، اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے، قائم رکھنے والے کے لیے جھک جائیں گے، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ الواجد، ہر چیز کا پالنے والا۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ الماجد، بڑی بزرگی والا۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ جو بڑی بزرگی والا ہے رحیم ہے، اور جس کی فیاضی اور بخشش کا کوئی حساب نہیں۔ الواحد، اکیلا تنے تنہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے فرمایا، دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم صرف مجھی سے ڈرو۔ الاحد، صرف اکیلا، یکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ الصمد، بے نیاز، بے پرواہ، مستغنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔
القادر، قدرت رکھنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے اللہ قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے یا تمہیں فرقے فرقے بنا دے۔ المقتدر، پوری قدرت رکھنے والا، اقتدار رکھنے والا۔ ارشاد ہوتا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں، احکام اور نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس طرح پکڑا جیسے ایک غالب اور صاحب قدرت کی پکڑ ہوتی ہے۔ المقدم، آگے کرنے والا، پہل کرنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے ہیں ان کے عمل جو انہوں نے آگے بھیجے اور جو انہوں نے پیچھے نشان چھوڑے، اور ہر شے کو ہم نے ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ضبط کر رکھا ہے۔ المؤخر، پیچھے کرنے والا، اور ہم نے ایک معینہ مدت کے لیے اسے مؤخر کیا ہے یعنی پیچھے کر دیا ہے۔ الاول، سب سے اول، پہلا، ازل سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی پہلے ہے اور سب سے پیچھے اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الآخر، سب کے بعد، پیچھے، آخری، ابد تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی پہلے ہے اور سب سے پیچھے اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الظاہر، سب سے ظاہر، سامنے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی پہلے ہے اور سب سے پیچھے اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الباطن، پوشیدہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی بلند ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں، میرا قرض چکا دے اور فقر سے غنی کر دے۔ الوالی، مالک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران بندے کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت یہاں تک کہ وہ اپنی حالت آپ نہ بدلیں اس سے جو ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ کسی قوم کی سزا کا جب ارادہ کرتا ہے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ المتعالی، انتہائی بلند، سب سے بلند و برتر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس اللہ تعالیٰ عالی شان والا، سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہو، اے میرے رب، مجھے علم میں زیادہ کر۔ البر، نیکی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، احسان کرنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ التواب، توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو باوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے،
کہ میں نے توبہ کی ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر ہی پر مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ المنتقم، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ اس کے حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اس کا اعادہ کرے گا اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ العفو، درگزر کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ الرؤوف، شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، انتہائی دوست۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی و مہربانی کرنے والا ہے۔ مالک الملک، سلطنت اور بادشاہی کا مالک۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، ملک کے مالک، بادشاہوں کے بادشاہ، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جس کو تو چاہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ذوالجلال والاکرام، بزرگی والا اور سخاوت والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان و بزرگی والا اور عزت والا ہے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ المقسط، انصاف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بہت سننے والے ہیں، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے منہ پھیر لیں، آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو ہرگز آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ الجامع، جمع کرنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، بلا شبہ تو سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الغنی، بے پرواہ، بے نیاز۔ قرآن میں مذکور ہے، اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ المغنی، بے پرواہ کرنے والا، بے نیاز کر دینے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ المعنی، روکنے والا۔ منع کرنا اور عطا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں سے سلام پھیرنے کے بعد یہ ورد فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، جسے تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے ہاں اس کی دولت نفع نہیں دے سکے گی۔ الزار، نقصان دینے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے، بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ النافع، نفع دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نفع پہنچانے والی ہے۔ قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ان لوگوں کو ڈرانے والا
اور بشارت دینے والا ہوں جو ایمان رکھتے ہیں۔ النور، روشن، روشنی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے طاق ہو جس میں چراغ ہو۔ یہ چراغ فانوس میں ہو، وہ فانوس ایسا شفاف ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اور چراغ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق میں ہوتا ہے اور نہ مغرب میں۔ اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ بھڑکنے کے قریب ہوتا ہے، روشنی پر روشنی ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ الہادی، ہدایت دینے والا، رہنمائی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا۔ ارشاد ربانی ہے، اور تیرا پروردگار رہنمائی کرنے والا اور مددگار کافی ہے۔ البدیع، بے مثال، نئی طرح پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ نئی طرح پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ الباقی، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فقط آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہ جائے گی جو عزت اور بزرگی والا ہے۔ الوارث، حقیقی وارث۔ ارشاد ربانی ہے، اور یاد کرو زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہیں۔ الرشید، سیدھی راہ چلنے والا، سیدھی راہ دکھانے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً دی ہم نے ابراہیم کو ہدایت و دانائی اس سے بھی پہلے، اور تھے ہم اس کو خوب جاننے والے۔ الصبور، صبر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الصبور بھی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث میں اللہ کا یہ نام وارد ہوا ہے۔